کچھ لوگ پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ گوگی اور پنکی کے دور میں پنجاب میں صرف تباہی آئی۔ تبدیلی کے دعویداروں کے دور میں پنجاب میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا ستھرا پنجاب کی جیکٹ پہننا میرے لیے قابل فخر ہے۔ اگر پولیس کی وردی پہن سکتی ہوں تو ستھرا پنجاب کی کیوں نہیں؟ سیلابی صورتحال میں ستھرا پنجاب کے ورکرز نے بہترین کام کیا۔ سندھ پنجاب سیاسی تناؤ دور کرائیں، آصف علی زرداری نے محسن نقوی کو ٹاسک دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ کی کراچی میں ملاقات۔ صدر کی ہدایت پر وزیر داخلہ کل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب نہیں ہے۔ پنجاب کسی ایک پارٹی کی جاگیر بھی نہیں۔ وفاقی حکومت آصف علی زرداری کی وجہ سے قائم ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی پلوش شاہ خان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، وقار مہندی بولے، پنجاب حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری نہ رکی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا پانی میری مرضی، سب کچھ ریاست کا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پیپلز پارٹی نے وفاق کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ملائیشیا مکمل، پاکستان کے لیے روانہ۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کوالالمپور کے بنگاریا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ ملائیشین وزیر اعظم نے شہباز شریف کو ان کے دورہ ملائیشیا کی تصویری البم پیش کی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قید سے رہا، اردن پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے رہائی کی تصدیق کر دی۔ ایکس پر پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا سابق سینیٹر اس وقت اردن میں پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں پاکستان واپس آ کر پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ مارکہ حق میں بھارت پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا۔ امریکی صدر بھی 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو۔ شکارپور میں سلطان کوٹ کے مقام پر ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ پولیس کے مطابق 4 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کی دھماکے کی مذمت، کہا دہشت گردی کرنے والے عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے۔ تولہ سونے کی قیمت میں 1500 روپے اضافہ، فی تولہ سونا 4,16,778 روپے کا ہو گیا۔ تو آپ کے جو واٹر چینلز ہیں وہ صاف ہوں گے تو سیلاب کا خطرہ نہیں ہے۔ وہ شہر جو ہے ان کو دیہاتوں کو ڈوبنے سے بچائیں گی، اور وہ جو نہریں نالے ان کی جو گہرائی میں جمی ہوئی ریت ہے سلٹ ہے اس کو نکالے گی، اور وہ مشینز ہیں اسی طرح جو ونچنگ مشینز ہیں، وہ جو سالڈ بلاکیج ہوتی ہے، چاہے کوئی کانکریٹ کی بلاکیج ہو یا کوئی لکڑی کی بلاکیج ہو، یا جو بڑی رکاوٹیں برسوں سے نالوں میں پانی کا راستہ روکے ہوئے ہیں، ڈرینز کا راستہ روکے ہوئے ہیں، وہ اس مشین کے سامنے اب ٹھہر نہیں سکتی۔ اور الحمدللہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے پاس یہ تمام مشینیں موجود ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں ٹرالیز اور ٹریکٹرز جو ہیں وہ اب تمام شہروں کو دیے جا رہے ہیں، تاکہ نہ صرف ہمارے شہر صاف ہوں، ہماری سڑکیں صاف ہوں، ہمارے محلے صاف ہوں، بلکہ ہمارے دیہات بھی صاف ہوں، ہمارے گاؤں جو ہیں وہ بھی صاف ہوں۔ گاؤں شہروں سے پھر بھی تھوڑی بہت صفائی ہو جاتی تھی، دیہات کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ دیہات میں 10-15 سال پرانا گند کے ڈھیر، غلاظت کے ڈھیر ہم نے اٹھائے ہیں۔ اور جس طرح ایک بیٹی اپنے گھر کو صاف کرتی ہے،
ایک بیٹی جس طرح اپنے گھر کو صاف کرتی ہے، میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں انڈیا اور پاکستانی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں. تو وہ خاتون وزیر اعلیٰ صرف خاتون وزیر اعلیٰ نہیں ہے، پنجاب میں اس کی بیٹی نے جب سے وزیر اعلیٰ کا اوتھ اٹھایا ہے، وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے، اس دن سے میری کوشش ہے کہ پنجاب جو ہے اس کا کونا کونا چمک نہیں بلکہ دمک اٹھے. پورے پنجاب کی آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہن نے صفائی کی ہے. بیٹیاں آتی ہیں تو اسی طرح نہ صرف گھروں کی صفائی کرتی ہیں بلکہ گھروں کو سجاتی ہیں. اور نہ صرف، جب مجھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ بلکہ ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا مجھے بڑی فکر تھی کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کے سسٹمز اتنے مشکل ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ مریم کیسے کرے گی، یہ سنبھالے گی. آج جب مجھے ملتے ہیں مجھے شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام آپ سے سیکھا ہے اور اپنے والد نواز شریف سے سیکھا ہے. میں نے آپ دونوں کو محنت کرتے دیکھا ہے، میں نے آپ دونوں کو پنجاب اور پاکستان کو سنوارتے دیکھا ہے، سجاتے دیکھا ہے، ترقی دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہی دیکھ کے میں بڑی ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. تو کہتے تھے کہ یہ خاتون ہے، یہ کیسے پولیس کو چلائے گی، یہ کیسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو چلائے گی، یہ کیسے جرائم کا خاتمہ کرے گی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تعلیم آپ کا بنیادی حق ہے، صفائی آپ کا بنیادی حق ہے، صحت کی سہولیات آپ کا بنیادی حق ہے، اچھی سڑکیں آپ کا بنیادی حق ہے، اچھے روزگار کے مواقع آپ کا بنیادی حق ہے، اچھی سواری، ایئر کنڈیشن سواری جس میں آپ صرف 20 روپے دے کر جہاں مرضی جاؤ، وہ سواری آپ کا بنیادی حق ہے. امن اور امان کی اچھی صورتحال آپ کا بنیادی حق ہے. اور میں صدق کے دل سے، پوری محنت سے اس حق کو آپ کو دینے کے لیے، میں اس حق کو دینے کے لیے جو کوشش کر رہی ہوں اس کو میں فرض سمجھ کے نبھا رہی ہوں. ہر روز میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آٹا سستا رہے، سبزیاں سستی رہیں، آپ کی سڑکیں بنتی رہیں، آپ کو اچھی سواری ملے، آپ کو مفت دوائی ملے، آپ کو مفت علاج ملے، آپ کو روزگار ملے. ہر روز میری یہی کوشش ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس ملیں، ان کو لیپ ٹاپس ملیں، جو اچھی پڑھائی فیسوں کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے ان کی فیس پنجاب حکومت دے دے، مریم نواز شریف دے دے، ان کی ماں دے دے، لیکن ان کی جو تعلیم ہے اس میں خلل نہ آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو مریم نواز نے نہ صرف جرم کی صفائی نہیں کی، جرم بھی آپ کو پتہ ہے کرائم کنٹرول پہلے آسمان پہ تھا، اس وقت جو ہے وہ بہت سارے 20 25 شہر ایسے ہیں، ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ زیرو کرائم ہے اس وقت. ورنہ دن دہاڑے ڈھاکے ہوتے تھے، دن دہاڑے قتل ہوتے تھے. آپ جیسے محنتی لوگ اپنی تنخواہ اپنی جیبوں میں ڈال کے جب نکلتے تھے، باہر نکلتے ہی آپ کو لوٹ لیا جاتا تھا. خواتین کی بے حرمتی کھلے عام ہو رہی تھی. آج میرے نوٹس میں اگر کوئی خاتون کی بے حرمتی آ جائے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. الحمدللہ. تو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے جس طرح کردار ادا کیا، لوگوں نے سوچا تھا کہ ایک خاتون یہ نہیں کر سکتی، تو ایک خاتون نے نہ صرف جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے، یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے، اس کی صفائی کر دی، بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں. اور پھر بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی ہے. تو مریم نواز شریف کہاں کی وزیر اعلیٰ ہے ذرا بتائیں؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. اور اگر مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ مریم نواز شریف کا بھی دل کرتا ہے، مریم نواز شریف کا دل کرتا ہے کہ جیسے آج پنجاب صاف ہے، چمک رہا ہے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی طرح،
ایک انقلاب آ گیا پنجاب کے اندر صفائی کا بھی اور ترقی کا بھی. تو مریم نواز شریف خیبر پختونخوا کو بھی ایسے ہی صاف ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. مریم نواز شریف بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے. مریم نواز شریف سندھ کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے. سب کو پیسے بہت ملتے ہیں تو اپنی اپنی حکومتوں سے سوال کرو. اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو ٹوٹی ہوئی بس میں جانا پڑتا ہے تو حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو آٹا جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کی گلی محلے گندے کوڑا پڑا ہوا ہے تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو اچھے اسکول نہیں ملتے, اسکالرشپس نہیں ملتے, لیپ ٹاپس نہیں ملتے تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو روزگار نہیں ملتا تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو اچھی سواری نہیں ملتی اپنی حکومت سے سوال کرو. یہ آپ کا حق ہے جو مانگ مانگ کے آپ کو نہیں ملنا چاہیے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کی دہلیز پہ آپ کا دروازہ کھٹکا کے کہنا چاہیے کہ یہ لو آپ کا حق ہے, میں لے کے آئی ہوں. مجھے آپ سب سے مل کے آج بہت بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ پنجاب کی اپنی دھرتی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسی طرح پنجاب کو چمکاتے رہیں, پنجاب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں اور اسی طرح ہمارا پنجاب, ہمارا ملک ترقی کرتا رہے, ترقی کی منازل طے کرتا رہے. انشاءاللہ تعالی 2 ہفتوں میں آپ سے یہاں ہی پر ملاقات ہوگی جب میں آپ کا راشن کارڈ لے کے آپ کے پاس آؤں گی. ایک دفعہ پھر آپ سب کو ستھرا پنجاب کے 1.5 لاکھ فورس کو مریم نواز شریف کا سلام. پاکستان, واہ مزہ آ گیا. پھر ایک اور نعرہ لگا دو, نواز شریف, پاکستان, ستھرا پنجاب. نہیں, ستھرا پنجاب کی اور اونچی آواز آنی چاہیے. دیکھتی ہوں ذرا, ریڈی ہو جاؤ پہلے. ریڈی, کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ تاکہ ستھرا پر لوگوں کو آواز آئے کہ پنجاب کتنا صاف ستھرا ہے. ستھرا پنجاب. مزہ آ گیا, بہت بہت شکریہ. جیوندے رہو, وستے رہو, ہنستے رہو.